بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی منفرد واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مصر کی تاریخ کا بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے۔ دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیغام رساؤں کے ذریعے خبر ملی کہ سلطان معظم صلیبیوں کی سازشوں کی وجہ سے پوری سلطنت کے اندر لوگوں کے مسائل بڑھنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ سلطان معظم کچھ بازاروں میں تاجروں نے غریب گاہکوں کا برا حال کر دیا، تو کسی جگہ پر زمینداروں نے کسانوں کو پریشان کر رکھا ہے، لہٰذا اگر ان کے مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ عوام آپ کے خلاف بغاوت بھی کر سکتی ہے، لہٰذا ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کا ایک ساتھ مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اتنے میں علی بن سفیان تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے اور پھر چند لمحوں کے بعد بولے، سلطان معظم، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ایک بڑی بیٹھک بٹھائیں اور اس کے اندر سارے قاضیوں کو بلوائیں، بڑے بڑے زمینداروں کو بلوائیں اور ان کے سامنے کھلی کچہری لگائیں، اور اس کچہری کے اندر ہر غریب امیر کو اپنے مسائل بتانے کا موقع ملے۔ اسی طرح وقت بھی بچ جائے گا اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ یہ ترکیب سلطان کو پسند آ گئی، لہذا سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میری سلطنت کے جتنے بھی قاضی ہیں ان کو حکم دیا جائے کہ فلاں دن کو محل کے قریب خشک وادی کے اندر بہت بڑا تہوار منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس دن ہر غریب امیر کا مسئلہ حل ہوگا، کسی کی کوئی پریشانی باقی نہ رہے گی، اور جس نے انصاف نہیں کیا ہوگا ان کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ سلطان کا حکم ملتے ہی علی بن سفیان نے سارے سپاہیوں کی دوڑ لگا دی، اور چند ہی دنوں کے اندر شہر کے سارے قاضیوں اور بڑے بڑے زمینداروں قلعہداروں تک سلطان کا پیغام پہنچ گیا۔ اب اس تہوار کی تیاریاں ہونے لگی، پورا میدان سج گیا، ایک بڑی نشست رکھی گئی جو کہ خاص طور پر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے تھی، اور اس کے علاوہ بھی مخصوص نشستیں تھیں جن پر شہر کے بڑے بڑے قاضی اور زمیندار بیٹھنے کے لیے آنے والے تھے، اور سامنے ایک کھلا میدان بنایا گیا تھا جس پر رعایا بیٹھے گی، اور انہوں نے باری باری سلطان کو تمام قاضیوں اور زمینداروں کے سامنے اپنے مسائل سے آگاہ کرنا تھا۔ تہوار کا دن آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچنے سے پہلے تمام زمیندار اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے، لیکن جو ہی سلطان نے اس میدان کے اندر قدم رکھا تو پورے میدان کے اندر ہلچل مچ گئی۔ تمام لوگ، تمام زمیندار اور تمام قاضی سلطان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی نشست پر براجمان ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر فریادی کو ایک ایک کر کے میرے پاس لایا جائے، تاکہ کوئی بھی فریادی یہاں سے اپنی فریاد سنائے بغیر نہ جا سکے۔ اب سپاہیوں نے قطاریں بنانا شروع کر دیں، اور ہر فریادی سلطان کے پاس آتا اور اپنا مسئلہ بتاتا۔ سلطان کے ساتھ بیٹھا ہوا لکھاری ان کے مسائل کو لکھتا جاتا اور آگے حل کرنے کا حکم دیتا جا رہا تھا۔ وقت کافی گزر چکا تھا، حتیٰ کہ صبح سے دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ سردی کا دن تھا، ظہر کی نماز سے پہلے دھوپ کی چمک سلطان کے چہرے کو روشن کر رہی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی صبح سے لے کر شام دوپہر تک لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اتنے مصروف ہوئے کہ آپ کو نہ ہی کچھ کھانے اور نہ ہی کچھ پینے کا ہوش رہا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا جاری رکھا۔ اسی دوران کوئی فریادی کسی قاضی کی شکایت لگاتا تو کوئی فریادی کسی زمیندار کی شکایت لگاتا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس قاضی کو اس فریادی کے برابر کھڑا کرتا تو اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کر کے بہت بڑی غلطی کی، لہذا جس قاضی نے کوئی رشوت لی ہوتی یا پھر کوئی رشتہ داری نبھائی ہوتی تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو اس کے حساب سے سزا دیتا، اور پھر دوسرے فریادی کو اپنے پاس بلوا لیتا۔ بس یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر
ایک ایسے انوکھے نوجوان پر پڑی جو باقی ساروں سے بڑا ہی انوکھے طریقے سے قطار میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی لمبی قطار میں بھی اس نوجوان کو بڑی باریک بینی سے پہچان لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ وہ نوجوان اتنے ہجوم میں بھی کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے اتنے زیادہ تعداد میں تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پوری دنیا جہاں کے دکھوں نے اس نوجوان کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ نوجوان کون ہے، اور وہ شکل سے بھی سلطان کے شہر کا نہیں لگ رہا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سارے فریادیوں کی فریاد سنی، اور اس کے بعد جب اس نوجوان کی باری آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا جس سے وہ اپنے آنسو پوچھ رہا تھا، وہ کپڑا اس کے آنسو سے بھیگ چکا تھا، اور اس کی آنکھیں اتنی سرخ لال تھیں کہ جیسے وہ کئی مہینوں سے نہ سویا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ، حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی فریادی آئے بس وہ کھڑے کھڑے اپنا مسئلہ بتاتے اور وہاں سے چلے جاتے، لیکن اس نوجوان کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا، اور جب وہ نوجوان اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تو اس کے گھٹنوں سے نکلنے والی آواز کو سن کر سلطان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ نوجوان کئی مہینوں سے سکون سے نہ بیٹھ سکا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، آخر ایسی کون سی مصیبت نے اس نوجوان کو اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ اسے دنیا جہاں کا ہوش نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ قیمتی تھا، لیکن شاید بہت زیادہ عرصہ ایک ہی لباس پہننے کی وجہ سے وہ سارا لباس پھٹ چکا تھا۔ اس کے جسم پر مٹی، اس کے چہرے کا حلیہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے تھے کہ یہ نوجوان بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ اے نوجوان، تجھے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو حل کیا جائے گا، بتاؤ تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان پھر سے رونے لگا اور اس کے کپڑے کے ٹکڑے سے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، جب تک تم اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گے تمہاری پریشانی کا حل کیسے نکلے گا؟ سلطان کی آنکھوں میں شفقت اور رحم دلی دیکھ کر اس نوجوان کو کافی ہمت ملی، اور پھر وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں بہت گنہگار ہوں، آپ مجھے معافی دلوا دیں، آپ میری مدد کریں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، پورے درباری حیران ہو گئے، سب لوگ سوچنے لگے کہ آخر یہ نوجوان ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے کسی کا قتل کیا ہوگا، تو کوئی سوچ رہا ہوگا کہ اس نے کسی کی عزت کا نقصان کیا ہوگا، تو کوئی کہہ رہا تھا اس نے کسی یتیم کے مال پر قبضہ کیا ہوگا، تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اندازے لگا رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر تجھے کس چیز نے اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ آخر تم کس چیز کی معافی چاہتے ہو اور وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ مجھے معافی دلوا دیں، آپ میری مدد کریں، آپ مجھے بچا لیں، آپ میرا سکون واپس کروا دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران و پریشان ہو گئے، اور اس نوجوان سے کہا، تم مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، آخر تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں منصورہ شہر کی ایک چھوٹی سی بستی سے آیا ہوں، میرا باپ لوہار کا کام کرتا تھا اور میں بھی لوہار کا کام ہی کرتا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پھر مجھے تفصیل سے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، آخر تم کس چیز کی معافی چاہتے ہو؟ تو تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر وہ نوجوان کہنے لگا، سلطان معظم، میرا نام خلیل ہے، میں مصر کے شہر منصورہ میں رہتا ہوں۔ سلطان معظم، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے بابا نے اپنی جوانی ختم کر کے بڑی ہی محنت سے مجھے اپنی بستی کے اندر
ایک بڑی لوہار کی دکان بنا کر دی اور مجھے اپنا ہنر بھی سکھایا۔ لیکن سلطان معظم، جب میرے بابا نے میری شادی کی تو جب میری بیوی دیکھتی کہ میری سارا دن کی کمائی میرے باپ کے ہاتھ میں جاتی ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ میرے بابا کا سب کچھ میرا تھا، تو جب میں یہ سب کچھ میری بیوی نے دیکھا تو وہ مجھے ہر روز کہتی، اے خلیل، تم اپنے بابا کو اس گھر سے نکال دو، کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کام تم کرتے ہو، ساری کمائی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پہلے کئی دن تو میں نے اس سے کہا کہ تم بے وقوف ہو، میرے بابا کا سب کچھ ہی میرا ہے، لیکن آہستہ آہستہ میری بیوی کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ جب سارا دن کماتا میں ہوں تو میری کمائی میرے باپ کے پاس کیوں جاتی ہے؟ لہذا کماتا بھی میں ہوں تو کھانے کا بھی حق مجھے ہے۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ جس ہنر سے میں کام کر رہا ہوں وہ ہنر بھی مجھے میرے باپ نے دیا، اور جس جگہ میں اپنی روزی کما رہا ہوں وہ جگہ بھی میرے باپ کی ہے، اور اس کے اندر کام کرنے والے جتنے اوزار بھی ہیں وہ میرے باپ نے بڑی محنت سے بنائے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ میں اپنے باپ کے خلاف ہوتا گیا۔ ایک دن میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے سارے تاجروں کے سامنے کھری کھری سنا دی۔ میرا باپ نے وہ باتیں اپنے دل پر لے لی اور وہ آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگا، حالانکہ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر سے نہیں اتر سکتا تھا۔ جب یہ میری بیوی نے دیکھا کہ اب میرا باپ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا تو اس نے کہا، تمہارا باپ ہم پر بوجھ بن رہا ہے، لہذا یا تو تم اپنے باپ کو کہیں چھوڑاؤ یا پھر میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سلطان معظم میں اپنی بیوی کو بڑی محبت سے نکاح کر کے لایا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا اور میں نے اپنے باپ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے ہمارے پاس میں ایک کلادار تھا، اور اس کلادار نے غریبوں اور مسکینوں کے لیے ایک چھوٹا سا کھنڈر نما مکان بنایا ہوا تھا، جس میں وہ غریبوں کو کھانا بھی دیتا تھا اور رہنے کے لیے جگہ بھی۔ میں اپنے باپ کو وہیں چھوڑایا۔ سلطان معظم حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ میں ایک لوہار کا بیٹا تھا، لیکن میرے پاس ایک عربی نسل کا گھوڑا تھا، اور وہ گھوڑا بھی میرے باپ کا خریدا ہوا تھا، اور میں اسی گھوڑے پر اپنے باپ کو بٹھا کر اس یتیم خانے میں لاوارث چھوڑایا۔ سلطان معظم، میں اپنے باپ کو چھوڑایا اور وقت نے اتنی تیز رفتار رکھ لی کہ 3 سال گزر گئے، میں نے ایک دن بھی اپنے باپ کا پتہ نہیں کیا۔ 3 سال بعد آہستہ آہستہ جب میں رات کو سوتا تو میری نیندوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ آخر میری نیند میں بے چینی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ کچھ وقت ایسا ہوتا کہ میں نیند میں خوف سے اٹھ بیٹھتا، پریشان ہوتا، نیند نہیں آتی تھی، سکون میرا ختم ہو چکا تھا۔ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوا تو ایک دن خواب میں میرے بابا میرے پاس آئے اور کہا، اے خلیل، میں جانتا ہوں کہ تم بڑی تکلیف میں ہو، کیونکہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور تمہارے گناہ کا ازالہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، تمہیں سکون صرف ایک ہی شرط میں مل سکتا ہے کہ اگر تم فلاں پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں ایک دن ڈھلان نما جگہ ہے، اس ڈھلان نما جگہ کے نیچے ایک چھوٹا سا درخت ہے، تو تم اس درخت کو اس زمین سے اکھاڑو اور اس کی جڑوں کے نیچے ایک گڑھا کھودو، اور اسی جگہ ہی تمہارے مسئلے کا حل ہوگا۔ سلطان معظم، جب یہ میں نے خواب دیکھا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب خواب ہے، لیکن میں نے کہا یہ میرا وہم ہوگا، کیا کوئی ایسا بھی خواب ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے میرے گناہ کی معافی نہیں مل سکتی؟ کیونکہ اب مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو چکا تھا، کیونکہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، لہٰذا میں نے اس بات کو جانے دیا۔ لیکن جو ہی دوسری رات ہوئی تو پھر میری نیند میں بے چینی بڑھنے لگی، اور اسی بے چینی کی حالت میں پھر میں نے ایک خواب دیکھا، اور پھر وہی خواب تھا، اور اس خواب میں سب کچھ وہی دہرایا گیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں کئی قریبی رشتہ داروں کے پاس گیا، حتیٰ کہ اپنی مسجد کے امام کے پاس بھی گیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم فلاں پہاڑی پر جا کر اس درخت کو اکھاڑیں، اس کی جڑوں والی جگہ پر گڑھا کھودتے ہیں، ہو سکتا ہے میری کچھ مدد ہو جائے۔ لیکن سلطان معظم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ وہ پہاڑی موت کی پہاڑی ہے، اس پر جو بھی گیا آج تک واپس نہیں آیا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ سلطان معظم، حتیٰ کہ ایک نوجوان جس کو گھوڑوں کا بڑا شوق تھا اور وہ اپنی بہادری میں اپنی مثال آپ تھا، تو میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تمہیں گھوڑوں کا شوق ہے لیکن تمہارے پاس گھوڑا خریدنے کی طاقت نہیں، میرے پاس عربی نسل کا گھوڑا ہے، میں تمہیں گھوڑا دیتا ہوں، بس تم میرے ساتھ اس پہاڑی پر چلو۔ حضور، اس نے گھوڑا بھی مجھ سے لے لیا اور وہ گھوڑا لے کر بھاگ گیا۔
اور میرے ساتھ پہاڑی پر بھی نہ گیا۔ حضور میں اتنا قیمتی نسل کا گھوڑا بھی گنوا بیٹھا، لیکن اپنے باپ کی بتائی گئی جگہ پر بھی نہیں پہنچ سکا۔ میں کسی طرح اس جگہ پر پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آخر وہاں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے جس سے مجھے اپنے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے۔ سلطان معظم، اگر میں اس جگہ نہ پہنچا تو میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آئے گی۔ میں مسلسل 3 دن سے نہیں سو سکا۔ اگر سوتا ہوں تو بس چند لمحوں کے لیے سوتا ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، اور سلطان نے کہا، تم نے جو گناہ کیا بہت بڑا ہے، لیکن اگر معاف کرنے پر میرا رب آ جائے تو وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تمہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے بابا سے، لیکن ہاں، وقت کا سلطان ہونے کے ناطے میں تمہارے ساتھ خود چلوں گا، اور ہم اس پہاڑی پر جا کر دیکھیں گے کہ آخر اس درخت کے نیچے ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے سکون کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور کہا، حضور کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ سلطان نے کہا، ہاں، میں بذات خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ سلطان نے اسی وقت حکم دیا، گھوڑے تیار کیے جائیں۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ نوجوان اور چند بہادر سپاہی اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلسل شام تک سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ میں موجود ایک بستی کے قریب پہنچے۔ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بستی کے اندر قیام کیا، اور صبح اس نوجوان کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات اس پہاڑ کی چوٹی کا ذکر کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے تھے، اور بہت دفعہ سلطان نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ چوٹی بہت ہی خطرناک اور ڈراؤنی چوٹی تھی۔ اس کے ارد گرد درختوں کا ایک ایسا جھاڑ تھا کہ اس کے اندر سورج کی کرنیں نہیں جا سکتی تھیں۔ سلطان جانتے تھے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی جا سکتی تھی، لیکن سلطان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نوجوان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالے اس جھاڑیوں کی طرف گھس گئے۔ اب راستے میں آنے والی جھاڑیوں کو سلطان کاٹتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان جھاڑیوں کو کاٹ کر اگلا قدم رکھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ان جھاڑیوں کے درمیان میں ایک بوڑھا بزرگ سفید داڑھی کے ساتھ عبادت میں مصروف تھا، حتیٰ کہ اتنا مصروف تھا کہ سلطان اس کے سر پر موجود تھا، لیکن اسے کچھ علم نہ تھا۔ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ کہا، اور اس نوجوان کو کہنے لگا، یہاں تو ایک بوڑھے بابا عبادت میں مصروف ہیں، اور وہ اتنا مصروف ہیں کہ ان کو ہماری آمد کا بھی علم نہیں۔ تو یہ بات سن کر جب وہ نوجوان آگے بڑھا، اور جب اس نوجوان نے بوڑھے بابا کو دیکھا تو وہ وہیں گر گیا اور کہا، میرے سلطان معظم، یہ بوڑھے بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ میرے باپ ہیں، جن کو میں نے آج سے 3 سال پہلے یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک تم نے اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن تمہارے باپ نے تمہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے تمہاری نیندوں میں آ کر تمہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی۔ اب جب کہ تم یہاں پہنچے ہو تو اپنے باپ سے معافی مانگو، اور اگر وہ ساتھ چلنا چاہیں تو ان کو ساتھ لے کر گھر چلو۔ یہ سن کر وہ نوجوان اسی وقت اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا، تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اور میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہاں آنے کا حکم دیا، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ تم یہاں اکیلے کبھی نہیں آ سکتے۔ اگر وقت کے سلطان تمہارے ساتھ نہ ہوتے، اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، لیکن تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ وہ بوڑھا بزرگ جو کہ اپنے وقت کا لوہار تھا، وہ وہی عبادت کرتے کرتے اس نے اپنے اللہ کو جان دے دی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ گھر واپس نہیں آیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ واقعہ پورے مصر کے اندر مشہور ہو گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور مزے کا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ سبق آموز منفرد واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔